بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2209 ہے، اور آج سورۃ الحاقہ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33 تا 37، 33 to 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انہو کان، بلا شبہ وہ تھا، لا یؤمن، ایمان نہیں لاتا تھا، باللہ العظیم، اللہ عظمت والے پر، ولا یحض، اور وہ شوق نہ دلاتا تھا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، فلیس لہ، لہذا نہیں ہے اس کے لیے، الیوم، آج، ہا ہنا، یہاں، حمیم، کوئی غمخوار دوست، ولا طعام، اور نہ کوئی کھانا، الا، سوائے، من غسلین، زخموں کے دھون کے، لا یأکلہ، نہ کھائیں، الا، مگر، الخاطئون، گنہگار ہی۔ ترجمہ یوں ہے، یہ نہ تو خدائی بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا، اور نہ ہی غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے، سوائے غسلین کے، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ شخص خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ دوسری بات، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تیسری بات، لہذا آج اسے نہ کوئی مددگار ملے گا۔ چوتھی بات، سوائے غسلین کے اسے کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوگی۔ پانچویں بات، یہ غسلین صرف گنہگاروں کی غذا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی سزائیں بیان کی، جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، طوق پہنایا جائے گا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سزاؤں کے حقدار کیوں ہیں، آخر انہیں کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے اہم چیز جس کی بنا پر یہ لوگ دوزخ کے مستحق ٹھہرے، وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کرتے تھے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، اس کی عبادت سے منہ موڑتے تھے۔ دوسری چیز جو جہنم کے عذاب کا سبب بنی، وہ یہ کہ یہ لوگ خود تو مساکین اور محتاجوں کو کھلاتے نہیں تھے، اور ظلم بالائے ظلم نہ ہی دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، بلکہ جو لوگ انہیں کھلاتے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم انہیں کھلاؤ گے تو ایک دن تمہیں خود دوسروں سے مانگ کر کھانا پڑے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں بھی ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا، ہم کو کھلانے کی کیا ضرورت، یہ بات کرتے تھے۔ الغرض، یہ لوگ نہ تو حقوق اللہ کو ادا کرتے تھے اور نہ ہی حقوق العباد بندوں کے حق، لہذا انہیں ان کے اعمال کی سزا جہنم میں دی جائے گی، اور جب انہیں وہاں سزا دی جائے گی تو انہیں اس سزا سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ان ظالموں کا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ دنیا میں محتاج اور مساکین کو کھلاتے نہیں تھے اور نہ ہی کھلانے کی کسی کو ترغیب دیتے تھے، لہذا انہیں بھی یہاں اس جہنم میں کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے غسلین کے،
غسرین کیا ہے یہ؟ یعنی جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے غسرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک درخت کا نام ہے جسے جہنمی لوگ کھائیں گے۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا گیا لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ ان جہنمیوں کے لیے وہاں ضریع یعنی کانٹے دار درخت کے سوا اور کچھ کھانے کو نہیں ہوگا۔ الغرض یہ غسرین ان نافرمان اور گنہگار کافروں اور مشرکوں کی غذا ہوگی جس سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بد انجامی سے، اس عذاب سے، اس سزا سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔